السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر مبشر۔ آج ہم بات کریں گے مسوڑوں سے خون آنے کی وجہ اور اس کا علاج، یعنی کہ بلیڈنگ گمز کازز اینڈ اٹس ٹریٹمنٹ۔ یہ آج کا ٹاپک ہے۔ دیکھیں، مسوڑوں سے خون آنے کی وجوہات میں سب سے اہم وجہ جو مین زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے وہ ہے جنجوائٹس۔ جنجوائٹس کہتے ہیں مسوڑوں کی سوزش کو، اور یہ سوزش پیدا ہوتی ہے اگر ہم پراپر اپنے اورل کیوٹی، منہ کی پراپر صفائی اور دانتوں کی پراپر صفائی نہیں رکھیں گے۔ اس کی وجہ سے سب سے مین کاز یہ ہے۔ اس کے علاوہ میڈیسنس ہو سکتی ہیں، جو لوگ خون پتلا کرنے والی ادویات جیسے وارفرین، ڈسپرین لیتے ہیں، ان میں ہو سکتا ہے، یا اگر آپ فلاس پراپر نہیں کرتے، زیادہ زور سے کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ سٹریس ہے، یا فیمیل پریگنینسی میں ہارمونل چینجز کی وجہ سے بھی مسوڑوں سے خون آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ڈائٹ آپ زیادہ فاسٹ فوڈ یا ایسی ڈائٹ استعمال کرتے ہیں جس میں وائٹامنز، یعنی کہ سبزیاں یا پھل اگر آپ نہیں استعمال کرتے، تو آپ کو وائٹامن ڈی، سی، میگنیشیم، کیلشیم جو چاہیے وہ نہیں ملتا، اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں ان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، یا جو لوگ سخت ٹوتھ برش استعمال کریں یا زور زور سے برش کریں، ان میں بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آرٹیفیشیل دانت جنہوں نے لگوائے ہیں وہ اگر پراپر فٹ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اور بلیڈنگ بھی۔ پھر سکروی ہے، سکروی بھی وائٹامن سی کی ڈیفیشنسی سے جو بیماری ہوتی ہے اس کو سکروی کہتے ہیں۔ پھر بہت ہی ریئر ہے، بہت کم، لیکیمیا، ہر بندے کو کینسر تو نہیں ہوتا، لیوکیمیا خاص قسم کا کینسر ہے، اس کی وجہ سے بھی دانتوں سے خون آ سکتا ہے مسوڑوں سے۔ اب یہ پکچر میں آپ دیکھیں، اس میں مسوڑے سوجے ہوئے، سرخ، اور ان سے بلیڈنگ یہ دکھائی گئی ہے۔ 3 ڈفرینٹ پکچرز ہیں، سب میں دکھایا گیا ہے کہ اس انداز سے۔ اور جب مسوڑوں سے خون آتا ہے تو اگر آپ برش نہ بھی کریں، صرف کلی کریں گے، زور سے انگلی پھیریں گے، تب بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ اس کو بچانے کے لیے سب سے اہم ہے کہ آپ نے کھانے کے بعد دن میں 1 یا 2 دفعہ لازمی دانتوں کو صاف کریں، اسپیشلی سونے سے پہلے لازمی صاف کریں، اور روزانہ دن میں 1 یا 2 دفعہ فلاس کریں۔ یہ پکچر میں دکھایا گیا ہے کیسے فلاس کرنی ہے۔ دھاگا دانتوں کے درمیان میں، کیونکہ دانت تو صاف ہو جاتے ہیں برش سے، لیکن جو دانتوں کے درمیان میں ریشے یا کھانے کے ریشے جو پھنس جاتے ہیں، اس کو فلاس کے ذریعے ہی نکالنا چاہیے، ورنہ وہاں پہ اس کی جب فرمنٹیشن ہوگی، ڈکیئنگ ہوگی، تو وہاں پہ بہت سارے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج میں جو وائٹامنز ہمارے دانتوں اور مسوڑوں کے لیے لازمی ہے وہ ہے وائٹامن سی، وائٹامن ڈی، اور منرل میں کیلشیم اور میگنیشیم۔ یہ ہمارے منہ کی ہیلتھ کے لیے انتہائی لازمی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنے خود سے دانتوں کی صفائی رکھنی، برش استعمال کریں پراپر انداز سے، اور برش ایسا لیں جو بہت زیادہ ہارڈ نہ ہو، اگر آپ برداشت کر سکیں میڈیم، ورنہ سافٹ برش استعمال کریں۔ اور اگر مسوڑوں سے زیادہ اس میں درد بھی ہے تو آپ سادہ پانی لے کے نیم گرم، اس میں نمک ڈال کر اس کی کلیاں کریں گے، تو پھر بھی اس سے جو سوزش ہے یا جو تنگی محسوس ہو رہی ہے اس میں آرام آئے گا۔ اب اس کا علاج میں ایک ہی میں بتاؤں گا، بہت ساری ہوم ریمیڈیز ہیں، لیکن جو سب سے اتھینٹک ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ہے کہ آپ نے لینا ہے بیکنگ سوڈا، جس کا نام سوڈیم بائی کاربونیٹ ہے، جس کو عام طور پہ آپ گھر میں میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں۔ اس کے 4 چمچ لے لیں گے، اور 1 چمچ نمک لیں گے۔ اس کو مکس کر کے آپ اس کا ٹوتھ پاؤڈر بنا لیں گے، وہ آپ کسی شیشی میں ڈال کے رکھ لیں۔ تو اب میں روزانہ دن میں 1 یا 2 دفعہ جن کے بھی مسوڑوں سے خون آتا ہے وہ اس کو ہاتھ میں نکالیں، اور انگلی سے
اس کو سارے دانتوں کے اندر اور باہر اچھی طرح لگا لیں. پھر 2 سے 5 منٹ تک آپ نے انتظار کرنا ہے. اس کے بعد آپ اپنا برش لیں اور برش پہ پیسٹ لگائیں اور برش سافٹ ہونا چاہیے. پیسٹ لگائیں اور اچھی طرح آپ نے 1 ڈیڑھ منٹ لگا کے اچھی طرح برش کرنا ہے. برش کرنے کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ اگر گھر میں کوکونٹ آئل ہے وہ سب سے بہتر ہے. اس کو پھر آپ اپنی انگلی سے دانتوں کے اندر اچھی طرح اندر اور باہر مسوڑوں پہ کوکونٹ آئل لگا لیں. اگر کوکونٹ آئل نہیں ہے تو زیتون کا تیل لگایا جا سکتا ہے اور دیسی گھی لگایا جا سکتا ہے. نہیں ہے تو گھر میں جو بھی کوکنگ آئل ہے، کینولا آئل ہے، ویجیٹیبل جو بھی آئل ہے آپ کے، وہ آپ لازمی لگا لیں گے. اس سے یہ ہے کہ اگر سے جو پہلے بیکنگ سوڈا کی وجہ سے یا جب بھی آپ برش کرتے ہیں اس کے بعد جو انفیکٹڈ ایریا ہے، جب آئلنگ کریں گے تو آئل کی وجہ سے بیکٹیریا پراپر گرو نہیں کر سکیں گے اس میں. It's all for today. Thanks for watching. See you in the next video.